بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھریلو نشاخیاں ایک ایسا عنوان ہے کہ جو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ آپ علیحدہ رہتے ہیں تو آپ کی اپنے شوہر سے یا شوہر کی اپنی بیوی سے نچاقی ہے۔ آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں پھر تو خدا کی پناہ ہر فرد کی دوسرے فیملی سے، چچا کی، تائی کی، پھوپھی کی، خالہ کی، ان تمام فیملیوں سے پریشانیاں، نچاقیاں، لڑائیاں، جھگڑے اور ایسا ٹینشن کا ماحول کہ لڑائی جھگڑا نہیں بھی ہو تو کبھی کھانے پکانے پہ، کبھی صفائی کرنے پہ، کبھی کپڑے دھونے پہ، یا کبھی کسی شخص کی آؤٹ آف ٹرن کسی خدمت کے حوالے سے بار بار اس کو کہے جانے کی بنیاد پر پریشانیاں، پیچیدگیاں، ٹینشن اور کشیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ختم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کا درست حل تو یہ ہے کہ ہر فرد، ہر شخص جب تک اس گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے پر معاشی حالات کی بنیاد پر مجبور ہے، وہ اپنا اپنا ایک لاہ عمل طے کرے، کھانا علیحدہ علیحدہ کیا جائے، اور پکانا کے ساتھ ساتھ بھائی یہ کپڑے دھونا اور صفائی کرنے کا جو نظام ہے، یہ ہر فرد کو اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے پریمیسز میں محدود کیا جائے سب کو۔ بھائی ایک گھر نہیں خرید سکتے، ایک گھر پہ نہیں جا سکتے علیحدہ، تو بھائی آپ اپنا کچن علیحدہ کر لیں، تاکہ معاملات میں پیچیدگیاں اور معاملات میں برائیاں اور معاملات میں غیبتیں اور ایک دوسرے سے رنجشیں بڑھنے کی بجائے ختم ہونا شروع ہو جائیں، اور ایک دوسرے کی شکل کم از کم دکھے، کم سے کم دکھے، ورنہ یہ پیچیدگیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں تو پھر جو بھی ایک سسٹم طے ہوا ہے اس سسٹم کو سب فالو کریں، کوئی بڑا سمجھ کے اس کو توڑنے پر فخر نہ کرے اور کوئی چھوٹا سمجھ کے اس میں رعایت لینے کی کوشش نہ کرے۔ یہ اہم چیز ہے۔ اگر ہم نے یہ فالو نہ کیا تو معاملات بگڑتے ہی رہیں گے اور بگاڑ کا ہی شکار رہیں گے۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجے گی، معاملات کو خراب ہوتا اور ٹوٹتا، بگڑتا، گالم گلوچ اور غیبت اور بہتان ترازی اور گالم گلوچ تک بات جاتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، اور آپس میں جو دل کدورت سے بھر جائیں گے، رنجشوں سے بھر جائیں گے اور ایک دوسرے کی نفرتوں کے الاؤ جلیں گے، ان سے کوئی بھی کائنات کی طاقت ہمیں بچا نہیں سکے گی۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ دو تین فرد، ورنہ جو ایک فرد، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں پرسکون رہیں، تو اس میں دو طریقے ہیں، یا تو کھانا ہمارا اکٹھا ہے یا کھانا ہمارا جدا ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر اکٹھا ہے تو پھر تو چینی پر دم کر کے یہ عمل کم از کم 11 دن ورنہ 21 دن جاری رکھا جائے، اور زبان کو کنٹرول رکھا جائے۔ کسی کی غلط بات کا جواب، اچھی بات ہے خاموشی سے دیا جائے، اور اگر خاموشی سے دینا ممکن نہ ہو تو اچھے انداز سے اس کا جواب دیا جائے جس میں طعن و تشنیع نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جگہ بدل لیں، ہم اگنور کر دیں چیزوں کو، تو زیادہ بہتر رہے گا۔ منیمم 11 دن ورنہ 21 دن میں ہم اپنے گھر کو گل گلزار بنا سکتے ہیں، جنت نظیر بنا سکتے ہیں، اور ہر قسم کی پیچیدگی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اول آخر 7 مرتبہ، اور درمیان میں یا لطیفو، یا کریمو، یا ودودو۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا لطیفو، یا کریمو، یا ودودو۔ 1100 دفعہ روزانہ پڑھیں، اور پڑھ کے کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھلائیں اگر کھانا پینا اکٹھا ہے۔ اور اگر کھانا پینا اکٹھا نہیں ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کھلا پلا بھی نہیں سکتے، وہ نہیں مانیں گے اور بات نہیں بنے گی بلکہ شکوک و شبہات جنم لیں گے، تو پھر روزانہ تصور میں دم کر کے ایک وقت فکس کر کے پڑھیں اور دم کر دیں تصور میں، اور تصور وہ رکھیں جو آپ اپنے اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں چاہتے ہیں کہ ایسا رویہ ان کا ہمارے ساتھ ہو۔ تو انشاءاللہ تیسرے چوتھے دن سے ہی رویے بدلنا شروع ہوں گے۔
اور 21 دن میں واضح فرق، اور اگر درینہ اور پیچیدہ مسئلہ ہے تو انشاءاللہ 21 دن میں یہ سب شیر و شکر ہوں گے۔ اس کے بعد بھی زبان کا احتیاط سے استعمال کرنا اور بیجا مذاق اور ایسے بیہودہ مذاق سے بچنا کہ جو کسی کو ہرٹ کر سکتا ہو، انشاءاللہ ہمیشہ کی عافیت نصیب ہوگی۔ وہ جو دشمن ہیں، وہ جو چغلیاں کرتے ہیں، وہ جو برا بھلا کہتے ہیں، وہ جن کے دلوں میں نفرتوں قدرتوں کے آلاؤ جل رہے ہیں، انشاءاللہ اس ایک عمل کی برکت سے پرسکون ہوں گے، محبت پر مجبور ہوں گے، اور ایسے رہیں گے جیسے سگے بہن بھائی رہتے ہیں یا ان کو رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ سارے معاملات حل ہوں گے۔ اس کا تجربہ نہیں بلکہ عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں میں جہاں جس کو ضرورت ہو اس کو ضرور شیئر کریں۔ آپ کا یہ ایک شیئر اور آپ کا یہ ایک لوگوں تک پہنچانا اور بتانا انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا آخرت میں خیر و اجر کا باعث بنے گا۔